الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى. رواه الترمذی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے جو اندھا ہو اور اس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، اور نہ قربانی کی جائے ایسے جانور کی جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کی جائے جو انتہائی کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہو۔ قربانی کے جانور کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر قربانی ادا نہیں ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کی عمر کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ بکرا، بکری، ان کی کم سے کم عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور 1 سال کے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ 2 دانت اپنے سامنے کے گرا کر نئے نکال دیتے ہیں، تو 2 دانت کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ سال بھر کا پورا ہو گیا۔ اگر دمبا یا بھیڑ ہے اور وہ اتنی صحت مند ہے کہ سال بھر والوں میں اس کو رکھا جائے تو وہ 1 سال ہی کا معلوم ہو، تو 6 مہینے کا بھی ہو تو اس کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ 6 مہینے یا اس سے اوپر کا ہو، سال بھر کا نہ ہو، لیکن اتنا صحت مند ہو، اتنا قوی و توانا ہو کہ وہ سال بھر والوں میں اگر چھوڑا جائے تو ان سے کمتر معلوم نہ ہو، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن بکرا بکری میں اگر 1 سال سے 1 مہینہ بھی کم ہوا، 15 دن بھی کم ہوئے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور علامت کا خیال رکھ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل امانت و دیانت نہیں ہے، تو جانور کے بیچنے والے عموماً کہیں گے کہ 1 دانت تو نکل آیا ہے اور یہ سال بھر کا ہو چکا ہے، اور لوگ اس مغالطے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر گائے اور بھینس وغیرہ لے رہے ہیں تو ان کی کم سے کم عمر 2 سال، اور وہ بھی 2 دانت کے جب ہوتے ہیں تو وہ بھی 2 سال کے جب ہوتے ہیں 2 دانت ان کے نکل آتے ہیں، اور اونٹ اونٹنی کے اندر کم سے کم عمر 5 سال، اس سے کم کا جانور قربان کرنا جائز ہے۔ اس حدیث شریف میں چند ایسے حقوق ذکر کیے گئے ہیں، اگر جانور کے اندر وہ عیب ہو تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ پہلا عیب ذکر ہوا کہ وہ لنگڑا نہ ہو، کہ اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، یعنی چاروں پیروں میں سے کوئی ایک پیر اس کا خراب ہو اور وہ اس کو زمین پر نہ ٹیکتا ہو، اس کے سہارے سے چلتا نہ ہو، بلکہ 3 پیروں پہ چلتا ہو، تو یہ اس کے لنگڑے پن کا ظاہر ہونا ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اس کے پیر میں کوئی چوٹ لگی ہے اور وہ لنگڑا کے چل رہا ہے اور اس پیر پر زور بھی ڈال رہا ہے اور اس کو گھسیٹ کے چل بھی رہا ہے، تو پھر تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا لنگڑا پن واضح نہیں ہے، کم ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو ٹیکتا ہی نہیں ہے، اس کا سہارا ہی نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوسرے، وہ جانور جو اندھا ہو، اس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، ایک آنکھ اس کی نہ ہو یا دونوں نہ ہو، دونوں صورتوں میں قربانی درست ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تیسرا یہ ذکر کیا کہ وہ بیمار ہو، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارہ وغیرہ نہ کھا سکتا ہو، کھانا نہ کھا سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور اگر ہلکا پھلکا بیمار جیسے کہ موسمی ہو جاتے ہیں جانور اور چارہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی قربانی درست ہے، لیکن ایسا بیمار کہ مرض بالکل ظاہر ہو جائے اس کی قربانی درست ہے۔ اور چوتھا عیب یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہو اور وہ چل کر قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو قربانی دینے والے ضرور اس کا خیال رکھیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے دیکھ بھال کر رکھیں کہ وہ پاک و صاف ہو اور اس کی عمر پوری ہو۔ اللہ ہم سب کو بھی احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔